جب عیب کھلیں گے تو رنگے چھپاتے یہ ہیں سلسلہ ہو۔ اب اعمال تولے جائیں۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا نا ترازو میں سامان تولا جاتا ہے، قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے، اور جس کی نیکیاں زیادہ ہوئی وہ تو گیا جنت میں۔ قرآن کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کی تولے بھاری ہو گئی نیکیوں کی وہ تو من مانتے چین میں جنت میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کی نیکیوں کی تولے ہلکی پڑ گئی، ترازو ہلکا ہو گیا، نیکی کم، وَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ قرآن کہتا ہے وہ تو بھڑکتی آگ میں جائے گا۔ ہمیں تو پہلے ہی پتہ ہے ہمارے گناہ زیادہ ہیں، نیکیاں کم ہیں، تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، جس سے آقا راضی ہوئے، سبحان اللہ، مبارک ہو انہیں جو نبی پاک کے قریب ہوں گے۔ میرے آقا کا کردار کیا ہوگا؟ نبی پاک وہاں نامہ اعمال جن کے تولے ہلکے ہوں گے ان کا کیا کر رہے ہوں گے؟ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اپنے بھرم سے ہم ہلکوں کا، اپنے بھرم سے ہم ہلکوں کا اللہ بھاری بناتے یہ ہے سلسلہ ہو۔ اور مشکل صراط سے گزرنا پڑے گا، تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک، اور لوگ کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے، مگر میرے نبی علیہ السلام کی شان دیکھو، امت سے پیار دیکھو کہ میرے آقا اسی پل صراط کے کنارے رب سلم امتی، رب سلم امتی، اے اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے۔ ہائے ہائے، کیسا نفسا نفسی کا دن ہوگا کہ ماں بیٹے کی بات نہیں سن رہی ہوگی، بیٹا جائے گا ماں کے پاس، ماں ایک نیکی چاہیے، کوئی کسی کی ہیلپ نہیں کرے گا، نفسا نفسی کا دور ہوگا۔ مگر اس نفسا نفسی میں بھی جس نے کام آنا ہے، جس نے مدد کرنی ہے، جس نے اس دن بخشوانا ہے، وہ کون ہے؟ میرے رضا سے پوچھو۔ ماں جب اور باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، لطف وہاں فرماتے یہ ہے سلسلہ ہو۔ اب بتاؤ، اتنے پرابلم، اتنی مشکلیں، سولوشن کس کے پاس ہے؟ مددگار کون ہے؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور جس نے سب سے زیادہ درود پڑھے وہ کہاں ہو جائے گا؟ آقا کے اتنا قریب ہو جائے گا۔ اب آپ سوچیں درود پاک کیسی کمال کی چیز ہے، موبائل فون پر گھنٹوں گزار دیتے ہیں، ذرا مل کر پڑھیں صلی اللہ علی محمد۔ ایک اور ایمان افروز بات بتا دیتا کہ نبی پاک جس دن ہجرت کر کے مدینے میں داخل ہوئے تھے نا، جب پورے اہل مدینہ نے شاندار استقبال کیا تھا، وہ دن بھی 12 ربیع الاول کا دن تھا۔ ہاں، یہ اللہ کی شان دیکھو کہ میرے آقا کی ولادت بھی 12 ربیع الاول کو ہوئی، اور نبی پاک کی مدینے میں آمد بھی 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ 12 ربیع الاول ہجرت کی بھی سالگرہ ہے اور نبی پاک کی بھی ولادت کا دن ہے۔ اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی کہتے ہیں اللہ کے رازوں میں سے راز ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یار یہ نبی پاک کی آمد پر جو تم جلوس نکالتے ہو، جو یہ نعتیں پڑھتے ہو، جو یہ نعرے لگاتے ہو، جو یہ پرچم لہراتے ہو، اس کی دلیل کہاں ہے؟ کیا کبھی صحابہ کرام نے بھی ایسا کیا؟ ویسے تو ہر چیز کا جواب بڑا آسان ہے، یہ آئندہ کے لیے جواب سن لو، کیونکہ ابھی ان لوگوں کو پرابلم ہونا شروع ہو گئی ہوگی یا ہونے والی ہوگی۔ تو یہ جو اس طرح کے آپ سے سوال کیا کریں
نا کہ نعتیں کیوں پڑھتے ہو, نعرے کیوں لگاتے ہو, جناب نیاز کیوں کرتے ہو, نعت خوانی کیوں کرتے ہو, تو ہمارے پاس سارے ریفرنس موجود ہیں, لیکن سب سے پہلا ہر چیز کا جواب یہ ہوتا ہے کہ یہ بتائیے کہ یہ چیز کہاں ناجائز لکھی ہے. ہمیشہ یاد رکھیں میرے بچوں, جب بھی آپ سے کوئی سوال کرے کہ بھائی آپ یہ جو کام کرتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے, آپ کہیں شریعت نے جائز کاموں کی نہیں ناجائز کاموں کی لسٹ دی ہے. جو کام نہیں کرنے شریعت نے وہ بتایا ہے. انگریزی میں کہوں تو انڈوز کی لسٹ دی ہے, ڈوز کی لسٹ نہیں دی. جو کرنا ہے اس کی لسٹ نہیں ہوتی ہے. آپ بتائیں اگر آپ کی یہ خزانہ العرفان والی روڈ ہے, اس پر نو انٹری کا بورڈ لگا ہوگا تو آپ کیا کریں گے؟ آپ داخل نہیں ہو سکتے. کیا پورے کراچی کی روڈوں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں انٹری دے سکتے ہیں؟ نہیں, نو انٹری کا بورڈ لگا دیتے ہیں کہ بھائی جن سڑکوں پر نو انٹری وہاں نہیں جانا, باقی تمام سڑکوں پہ جانا اوکے ہے, اجازت ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے. ان کو پتہ نہیں کیا پرابلم ہے کہ بتاؤ کہاں لکھا ہے. ہمارا سوال یہ بتاؤ کہاں لکھا ہے کہ نہیں کر سکتے ہیں. اگر نہیں کر سکتے کا ثابت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ سارے کام کرنا جائز. الحمدللہ. اب آؤ سبحان اللہ, دلیل چاہیے نا. آؤ 12 ربیع الاول کا دن ہے, اٹھاؤ سیرت کی کتابیں. میرے آقا مکے سے مدینے میں داخل ہو رہے ہیں, اور جب داخل ہو رہے ہیں تو مدینے والوں نے کیا کیا؟ مدینے کے لوگ سڑکوں پر نکل آئے, بچیوں نے شاندار نغمے پڑھنا شروع کر دیے. وہ نعت آج بھی دنیا بھر میں گنگنائی جاتی ہے, اور وہ کیا نعت ہے؟ آؤ ذرا مل کے وہ شعر بھی پڑھ لیں. کیا کہہ رہی ہے؟ طلع البدر علینا, ہم پر ایک 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا ہے. کہاں؟ ثنیۃ الوداع کی گھاٹی میں. اور ہم پر واجب ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں صبح قیامت تک اس نعمت کا. اللہ اکبر. یہ نعتیں پڑھ رہی ہیں بچیاں. اب صحابہ کرام نے کیا کیا؟ اپنے امامے اتارے اور اس کو نیزوں پہ بلند کر کے اسے پرچم بنا لیا. اور سبحان اللہ, میرے آقا صحابہ کے جھرمٹ میں جلوس کی صورت میں مدینے میں داخل ہو رہے ہیں. جلوس کا ثبوت بھی موجود ہے, جھنڈے کا ثبوت بھی ہو گیا, نعت کا ثبوت بھی ہو گیا, نعروں کا ثبوت چاہیے. پڑھیے سیرت کی کتابیں. اہل مدینہ نعرے لگا رہے ہیں, مرحبا یا رسول اللہ, مرحبا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہر طرف سے مرحبا کی صدائیں ہیں. اللہ اکبر. اور دن کون سا تھا؟ دن کون سا تھا؟ 12 ربیع الاول کو یہ سب کیا سرکار علیہ السلام کی موجودگی میں ہوا. اور سبحان اللہ کس لیے ہوا؟ نبی پاک کی آمد کی خوشی میں ہوا. تو سبحان اللہ, یہ عاشقوں کا نصیب ہے. جو اہل مکہ تھے وہ پریشان تھے, وہ رو رہے تھے کہ یہ کیا ہو گیا, یہ کیسے مدینے پہنچ گئے, اور یہ مدینے والے اتنے خوش کیوں ہو رہے ہیں. آج بھی کچھ لوگوں کو ربیع الاول پر تکلیف ہوتی ہے تو ہوتی رہے. میرے رضا نے یہ بات سمجھا دی ہے کہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. پڑے خاک ہو جائیں جل جائے حال, پڑے خاک ہو جائیں جل جائے. کوشش کرنے والے بڑی کوشش کرتے ہیں, ہر سال کوشش کرتے ہیں, طرح طرح کے طریقوں سے کوشش کرتے ہیں. پھر دیکھتے ہیں یار یہ سارے لوگ ہی منا رہے ہیں, تو پھر ایک اور شوشہ لے کر آتے ہیں کہ یار اتنا ربیع الاول پر خرچ کر رہے ہو, اتنی لائٹیں اور اتنا لنگر, اتنے اجتماع, لوگ اتنے پریشان ہیں, کسی غریب کی مدد کر دو, کسی کو کھانا کھلا دو. یہ میلاد منانے والے غریبوں کی مدد کرتے بھی نظر آئیں گے, اور انشاءاللہ غریبوں کی مدد بھی کریں گے اور میلاد بھی منائیں گے انشاءاللہ. ہاں, تو یہ وہ کام بھی ضروری ہے, مگر یہ کام نہیں چھوڑیں گے. کیوں کہ جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے, اب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے, تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں
مرحبا آقا کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا جشن ولادت مرحبا آقا کی ولادت مرحبا آقا اقدار کی آمد مرحبا اچھا پہلے سوشل میڈیا نہیں تھا نا تو کہنے والے کہتے تھے صرف پاکستان میں منایا جاتا ہے صرف جناب یہ ہندوستان میں منایا جاتا ہے 2-4 ملک والے مناتے باقی دنیا کے مسلمان کہیں نہیں مناتے اب آ گیا جناب سوشل میڈیا گوگل سرچ کیجئے جناب ہم سے نہ پوچھئے سرچ کیجئے دنیا میں میں کہتا ہوں پاکستان میں اتنے بڑے میلاد کے اجتماع نہیں ہوتے ہاں افریقہ کے ملکوں میں جاؤ یمن میں جاؤ الجزائر ارے نام لیجئے اسلامی ممالک کا بلکہ جو اسلامی ممالک نہیں وہاں کی سڑکوں پر بھی حکومت کی اجازت سے الحمدللہ ہزاروں لوگوں کے آپ کو جلوس میلاد نظر آتے ہیں اجتماع میلاد نظر آتے ہیں ساری دنیا میں کیوں دھوم مچ رہی ہے ورفعنا لک ذکرک ہے سایہ تجھ پر اعلیٰ حضرت نے ورفعنا لک ذکرک ہے سایہ تجھ پر ذکر اونچا ہے تیرا بول ہے بالا تیرا تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے کیوں جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا ارے گھٹانے والے کتنی کوشش کر لے جب رب نے بڑھانا ہے تو کون گھٹا سکتا ہے اب دنیا کدھر بھی زور لگا لے ہر گزرنے والا لمحہ میرے نبی کا چرچا بڑھتا رہے گا ان کا دین بڑھتا رہے گا آج دنیا یہ کہنے پہ مجبور ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی بڑھنے والا مذہب ہے the most growing religion on earth کائنات میں سب سے زیادہ تیزی سے بڑھنے والا کوئی مذہب ہے تو وہ اسلام ہے ایک تحقیق کے مطابق صرف یورپ کی سرزمین پر ہر سال 1 لاکھ غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں اچھا ایک اور تحقیق ذرا دیکھیے گا قرآن میں اللہ کریم نے ایک اور خوبصورت نبی پاک سے وعدہ فرمایا ایک اور بشارت عطا فرمائی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى ہاں اس آیت کو سمجھ لو نا تو اور ایمان آتا ہو جائے گا اس کا ترجمہ کیا ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے یعنی ہر گزرنے والا لمحہ میرے آقا کے کمالات میں میرے آقا کی عظمتوں میں نبی پاک کے درجے میں بلندی ہو رہی ہے جب نبی پاک نے حجۃ الوداع کے موقع پر میرے آقا نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا کتنے صحابہ تھے 1,24,000 دیکھیں سب پتا ہونا چاہیے نا بچوں اتنا تو پڑھیں آخری جو خطبہ تھا حج کے موقع پر عرفات کے میدان میں کتنے صحابہ تھے 1,24,000 آج کتنے مسلمان بتایا جاتا ہے 2.6 ارب 260 کروڑ مسلمان ہیں ایک تحقیق کے مطابق ہر چوتھا بندہ دنیا میں مسلمان ہے تو 1,24,000 سے یہاں تک پہنچا نا سفر 21 لاکھ گنا ملٹیپلائی ہو گیا ملٹیپلائی بائی 21 لاکھ 21 لاکھ فیصد اضافہ ہو گیا اسلام میں اس وقت 1,24,000 میرے آقا کو ماننے والے کلمہ پڑھنے والے تھے بے شک صحابہ کے رتبے پر تو ساری دنیا کا کوئی مسلمان سب مل کر بھی نہیں پہنچ سکتے میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں 1,24,000 تھے اور آج 2 ارب 60 کروڑ مسلمان دنیا میں پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے کیسا اضافہ ہو رہا ہے کیسے مرتبے بڑھ رہے ہیں ہر گزرنے والا دن لمحہ بڑھ رہا ہے نا اچھا یہ تو مسلمانوں کی تعداد بڑھی ہے آپ کے غلاموں کی تعداد بڑھی ہے اب بتاؤ میرے آقا جب دنیا میں ظاہری طور پر جلوہ کرتے تو کمالات کا عالم کیا تھا کہ اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خود کو پھیر دیا گئے ہوئے دن کو اثر کیا یہ تاب و تواں تمہارے لیے اللہ نے کمال کیسا دیا اشارہ فرماتے چاند کے ٹکڑے ہو جاتے دعا کرتے سورج واپس آ جاتا تھا میرے آقا وہ ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی رضا کے لیے مسلمانوں کا قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس سے کعبہ کر دیا جاتا ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا اے محبوب ان قریب پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں تیری رضا ہے اللہ اکبر گویا رب بھی پیارے حبیب علیہ السلام کی رضا چاہ رہا ہے اور یہی بات تو اعلیٰ حضرت نے لکھی نا فرماتے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد تو پھر سبحان اللہ پھر کیوں نہ ان کمالات کے اضافے کی خوشی میں جشن ولادت شان و شوکت سے ملائیں اور
खुशियां मनائیں, کیونکہ جتنا محبوب کا ہمارے آقا کا مرتبہ بلند ہو رہا ہے نا، اتنا انشاءاللہ ہمارے لیے آسانیاں بھی ہوتی جا رہی ہیں، کیونکہ وہ اب اپنے امتیوں کو بھولتے نہیں ہیں۔ یہی بات تو اعلیٰ حضرت نے سمجھائی ہے کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا۔ آقا کہیں بھی نہیں بھول۔ ہاں، نبی پاک دنیا میں تشریف لائے، لبھائے مبارکہ میں جنبش ہو رہی ہے، اور آقا کے زبان پر پتہ کیا جاری ہے؟ رب حبلی امتی، رب حبلی، اے اللہ میری امت میرے حوالے۔ ابھی تو پیدا ہوئے ہیں، صلاۃ والسلام پڑھتے ہو نا، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا پیدا ہوتے وقت ہمیں یاد، معراج کی رات کی اللہ کے پاس حاضر ہوئے۔ ذرا سوچو، آج دنیا میں آپ کو کسی بہت بڑی شخصیت کے پاس جانے کا موقع ملا، وزیر اعظم، صدر، بہت بڑے آدمی کے پاس، آپ کیا کرو گے؟ یار اپنی فائل لے کے جاؤں، اپنے کام سیدھے کروا کے آیا۔ آپ کائنات بنانے والے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، مگر وہاں جا کر بھی ہم گناہ گاروں کو نہ بھولے، ہماری سفارش کی، ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی۔ اور پھر جب دنیا سے ظاہری پردہ فرمانے کا وقت آیا، قبر انور میں اتارا جانا تھا، تو اس وقت بھی جب نبی پاک کو قبر میں اتارا گیا تو ایک صحابی نے دیکھا ہونٹ ہل رہے ہیں، تو آقا فرما رہے تھے امتی 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 امتی، اے امتیوں تمہارے نبی تو تمہیں کبھی نہیں بھولے، بلکہ ایک اور عشق والی بات بتاؤں، ہاں درجے بلند بھی ہو رہے ہیں اور امتی کو یاد بھی کیا جا رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں، جب بھی تو اعلیٰ حضرت سے پیار ہے یار، کمال کی باتیں لکھ گئے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے آقا آج بھی اپنی قبر میں امتی امتی پکار رہے ہیں، اور اعلیٰ حضرت اس کی دلیل پتہ کیا دیتے ہیں؟ فرماتے ہیں کبھی کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی آواز سنائی دے رہی ہے، ہماری میموری میں کہتے ہیں کان بج رہے ہیں، کوئی کہتا ہے مجھے کچھ آواز آئی ہے، کسی نے مجھے بلایا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں کوئی آواز ہمیں نہیں آئی، لیکن ہمیں آتی ہے، کبھی کبھی زندگی میں ایک بار دو بار ایسا ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب تمہیں ایسا محسوس ہونا کہ تمہیں کسی نے آواز دی ہے، تمہارے کانوں سے کوئی آواز ٹکرائی ہے، تو جان لو یہ وہی امتی کی صدا ہے جو نبی پاک قبر میں لگا رہے ہیں، تمہاری روح سے ٹکرائی ہے، فوراً درود پاک پڑھو اللہ اکبر، تو پتہ چلا میرے آقا آج بھی یاد فرما رہے ہیں۔ اب ایسے آقا ہوں تو پھر امتی کو کیا کرنا چاہیے؟ سچ بتاؤ، ایسے محسن آقا